خان عبدالغفار خان برصغیر کی تاریخ کا ایک ایسا درخشاں نام ہے جس نے اپنی پوری زندگی امن، عدم تشدد، تعلیم اور انسانی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ پشتون قوم کے عظیم رہنما، سماجی مصلح اور تحریک آزادی کے بے مثال مجاہد تھے۔ انہیں محبت سے باچا خان اور سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ بہادری صرف ہتھیار اٹھانے میں نہیں بلکہ صبر، برداشت اور حق کے لیے پرامن جدوجہد کرنے میں ہے۔ پیدائش اور خاندانی پس منظر۔ خان عبدالغفار خان 6 فروری 1990 کو عثمان زئی چارسدہ یعنی موجودہ خیبر پختونخوا پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بہادر خان ایک معزز اور بااثر زمیندار تھے۔ گھر کا ماحول مذہبی اور روایتی تھا، مگر ساتھ ہی تعلیم کی اہمیت کو بھی سمجھا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے ان میں قیادت، نظم و ضبط اور خدمت خلق کا جذبہ نمایاں تھا۔ وہ جسمانی طور پر مضبوط اور ذہنی طور پر نہایت سنجیدہ مزاج تھے۔ تعلیم اور ابتدائی رجحانات۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، بعد ازاں ایڈورڈز مشن اسکول پشاور میں داخلہ لیا۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان جانا چاہتے تھے اور فوج میں شمولیت کا بھی ارادہ کیا، مگر والدہ کی خواہش پر یہ منصوبہ ترک کر دیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ پشتون معاشرہ جہالت، قبائلی دشمنیوں اور پسماندگی کا شکار ہے۔ اسی لیے انہوں نے تعلیم کے فروغ کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ 1910 کے آس پاس انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک آزاد مدرسہ قائم کیا جہاں جدید تعلیم دی جاتی تھی۔ اس اقدام نے مقامی لوگوں میں شعور بیدار کیا۔ سماجی اصلاح کی جدوجہد۔ خان عبدالغفار خان کا ماننا تھا کہ قوموں کی ترقی تعلیم، اتحاد اور اخلاقی تربیت سے ہوتی ہے۔ انہوں نے پشتونوں میں بھائی چارہ، نظم و ضبط اور عدم تشدد کا پیغام عام کیا۔ انہوں نے قبائلی جھگڑوں کے خاتمے، عورتوں کی عزت و وقار اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے مسلسل کام کیا۔ ان کی تقریریں نہایت سادہ مگر اثر انگیز ہوتی تھیں۔ مہاتما گاندھی سے تعلق اور عدم تشدد۔ خان عبدالغفار خان پر مہاتما گاندھی کے فلسفہ عدم تشدد کا گہرا اثر ہوا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گہری دوستی اور نظریاتی ہم آہنگی تھی۔ انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی ہوں اور میرا ہتھیار صبر اور محبت ہے۔ انہوں نے پشتون جیسے جنگجو مزاج معاشرے میں بھی عدم تشدد کا نظریہ متعارف کرایا، جو ایک غیر معمولی کارنامہ تھا۔ خدائی خدمتگار تحریک 1929۔ 1929 میں انہوں نے خدائی خدمتگار تحریک قائم کی۔ اس تنظیم کے ارکان سرخ لباس پہنتے تھے، اس لیے انہیں سرخ پوش بھی کہا جاتا تھا۔ تحریک کے بنیادی اصول یہ تھے: عدم تشدد، سچائی، نظم و ضبط اور قوم کی خدمت۔ اس تحریک نے ہزاروں نوجوانوں کو منظم کیا اور انہیں آزادی کی پرامن جدوجہد کے لیے تیار کیا۔ قصہ خوانی بازار کا سانحہ 23 اپریل 1930۔ پشاور کے قصہ خوانی بازار میں برطانوی فوج نے نہتھے مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ یہ واقعہ تحریک آزادی کی تاریخ کا اہم باب ہے۔ اس کے بعد خان عبدالغفار خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے مختلف ادوار میں تقریباً 30 سال جیل میں گزارے۔ قید و بند کی صعوبتیں۔ جیل میں انہیں سخت مشقت، تنہائی اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے کبھی اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تشدد کمزور کا ہتھیار ہے، مضبوط انسان ہمیشہ امن کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تقسیم ہند اور بعد کے حالات 1947۔ خان عبدالغفار خان تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سرحدی صوبے کو خود مختاری دی جائے، مگر تقسیم کے بعد ان کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی انہیں متعدد بار گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے طویل عرصہ نظر بندی اور جیل میں گزارا۔ بھارت رتن اعزاز 1987۔ 1987 میں بھارت نے انہیں اپنا سب سے بڑا شہری اعزاز بھارت رتن دینے کا اعلان کیا۔ اعلان کی تاریخ 15 اگست 1987۔ وہ پہلے غیر بھارتی شہری تھے جنہیں یہ اعزاز ملا۔ یہ اعزاز ان کی خدمات آزادی اور عدم تشدد کے اعتراف میں دیا گیا۔ آخری ایام اور وفات۔ خان عبدالغفار خان نے اپنی زندگی کے آخری سال زیادہ تر پشاور اور افغانستان میں گزارے۔ وفات 20 جنوری 1988۔ مقام پشاور۔
عمر 97 سال۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں جلال آباد، افغانستان میں دفن کیا گیا۔ ان کے جنازے کے موقع پر افغانستان میں عارضی جنگ بندی کی گئی۔ شخصیت اور کردار: باچا خان نہایت سادہ، دیانتدار اور بہادر انسان تھے۔ وہ لمبے قد، مضبوط جسم اور پر اثر آواز کے مالک تھے۔ ان کی زندگی سادگی، صبر اور استقامت کی مثال ہے۔ انہوں نے پشتون معاشرے میں تعلیم اور امن کی ایسی بنیاد رکھی جس کا اثر آج بھی موجود ہے۔ خدمات اور کارنامے: پشتون قوم میں تعلیم کا فروغ، خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد، عدم تشدد کے فلسفے کو عام کرنا، آزادی کی جدوجہد میں فعال کردار ادا کرنا، کئی دہائیوں تک جیل کی صعوبتیں برداشت کرنا۔ نتیجہ: خان عبد الغفار خان کی زندگی قربانی، صبر اور اصول پسندی کی روشن مثال ہے۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ امن کا راستہ اختیار کرنا کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ برِ صغیر کی تاریخ کے عظیم رہنما تھے جنہیں آج بھی احترام اور عقیدت سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک خان عبد الغفار خان کی پیدائش کب ہوئی؟ اے 5 فروری 1890، بی 6 فروری 1890، سی 10 مارچ 1891، ڈی 1 جنوری 1889۔ جواب بی 2۔ ان کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ اے پشاور، بی کوہاٹ، سی آتمان زئی چارسدہ، ڈی مردان۔ جواب سی۔ خان کو کس لقب سے جانا جاتا ہے؟ اے قائد اعظم، بی سرحدی گاندھی، سی علامہ، ڈی شاعر ملت۔ جواب بی 4۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ اے عبداللہ خان، بی بہادر خان، سی اکبر خان، ڈی سکندر خان۔ جواب بی 5۔ وہ کس قوم سے تعلق رکھتے تھے؟ اے پنجابی، بی سندھی، سی پشتون، ڈی بلوچ۔ جواب سی 6۔ انہوں نے کس اسکول میں تعلیم حاصل کی؟ اے اسلامیہ کالج، بی ایڈورڈس مشن اسکول، سی گورنمنٹ کالج لاہور، ڈی علی گڑھ کالج۔ جواب بی 7۔ انہوں نے کس تحریک کی بنیاد رکھی؟ اے مسلم لیگ، بی خدائی خدمتگار، سی خلافت تحریک، ڈی کانگریس۔ جواب بی 8۔ خدائی خدمتگار تحریک کب قائم ہوئی؟ اے 1925، بی 1927، سی 1929، ڈی 1935۔ جواب سی 9۔ خدائی خدمتگار کے کارکن کس لباس میں مشہور تھے؟ اے سفید لباس، بی سبز لباس، سی سرخ لباس، ڈی نیلا لباس۔ جواب سی 10۔ وہ کس اصول کے حامی تھے؟ اے تشدد، بی عدم تشدد، سی بادشاہت، ڈی آمریت۔ جواب بی 11۔ وہ کس رہنما سے متاثر تھے؟ اے مہاتما گاندھی، بی محمد علی جناح، سی علامہ اقبال، ڈی نہرو۔ جواب اے 12۔ قصہ خانی بازار کا واقعہ کب پیش آیا؟ اے 30 اپریل 1930، بی 14 اگست 1947، سی 1 مارچ 1929، ڈی 5 مئی 1935۔ جواب اے 13۔ انہوں نے تقریباً کتنے سال جیل میں گزارے؟ اے 5 سال، بی 10 سال، سی 20 سال، ڈی تقریباً 30 سال۔ جواب ڈی 14۔ وہ تقسیم ہند کے بارے میں کیا موقف رکھتے تھے؟ اے حامی تھے، بی مخالف تھے، سی غیر جانبدار تھے، ڈی لائلم تھے۔ جواب بی 15۔ انہیں بھارت رتن کب دیا گیا؟ اے 1985، بی 1987، سی 1990، ڈی 1975۔ جواب بی 16۔ بھارت رتن کس ملک کا سب سے بڑا شہری اعزاز ہے؟ اے پاکستان، بی بھارت، سی بنگلہ دیش، ڈی نیپال۔ جواب بی 17۔ وہ بھارت رتن حاصل کرنے والے کیسے فرد تھے؟ اے پہلے غیر بھارتی شہری، بی پہلے پاکستانی، سی پہلے مسلمان، ڈی پہلے پشتون۔ جواب اے 18۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ اے 20 جنوری 1988، بی 6 فروری 1987، سی 14 اگست 1986، ڈی 1 مارچ 1989۔ جواب اے 19۔ وفات کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ اے 80 سال، بی 85 سال،
सी 97 साल, डी 100 साल। जवाब सी 20। उन्हें कहाँ दफन किया गया? ए पेशावर, बी लाहौर, सी जलाल आबाद, डी दहली। जवाब सी 21। वो किस सूबे से ताल्लुक़ रखते थे? ए पंजाब, बी सिंध, सी खैबर पख्तूनख्वा, डी बलूचिस्तान। जवाब सी 22। उनका दूसरा मशहूर नाम क्या था? ए बाचा खान, बी कायद खान, सी शहीद खान, डी इकबाल खान। जवाब ए 23। उनकी जिदोजहद का बुनियादी मकसद क्या था? ए इक़्तिदार, बी दौलत, सी आज़ादी और इस्लाह मुआशरा, डी तिजारत। जवाब सी 24। वो किस तंजीम से वाबस्ता थे? ए मुस्लिम लीग, बी कांग्रेस, सी जमियत उलमा, डी खिलाफत कमेटी। जवाब बी 25। उनका पैगाम क्या था? ए जंग, बी बदला, सी अमन और भाईचारा, डी ताकत। जवाब सी 26। उन्होंने पहला मदरसा कब कायम किया? ए 1910 के आसपास, बी 1920, सी 1930, डी 1940। जवाब ए 27। खुदाई खिदमतगार तहरीक का मकसद था? ए तशद्दुद, बी तालीम व इस्लाह, सी हुकूमत बनाना, डी तिजारत। जवाब बी 28। वो किस सदी के रहनुमा थे? ए 18 ओ, बी 19 ओ, सी 20 ओ, डी 21 ओ। जवाब सी 29। उनका जनाजा किस मुल्क में पढ़ा गया? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी अफ़गानिस्तान, डी ईरान। जवाब सी 30। उनकी वफ़ात किस शहर में हुई? ए लाहौर, बी पेशावर, सी काबुल, डी दहली। जवाब बी 31। खुदाई खिदमतगार तहरीक के कारकुन किस नाम से मशहूर थे? ए सब्ज़पोश, बी सुर्खपोश, सी सफ़ेद पोश, डी नीले पोश। जवाब बी 32। खान अब्दुल गफ़ार खान किस फ़लसफ़े के अलमबरदार थे? ए जमहूरियत, बी सोशलिज़म, सी अदम तशद्दुद, डी बादशाहत। जवाब सी 33। किस्सा खानी बाजार का वाक़या किस शहर में पेश आया? ए लाहौर, बी दहली, सी पेशावर, डी काबुल। जवाब पेशावर। 34। भारत रत्न का ऐलान खान अब्दुल गफ़ार खान के लिए कब किया गया? ए 14 अगस्त 1987, बी 15 अगस्त 1987, सी 26 अगस्त 1987, डी 1 जनवरी अगस्त 1987। जवाब 15 अगस्त 1987। 35। खान अब्दुल गफ़ार खान का ताल्लुक़ किस मज़हब से था? ए हिंदू मत, बी सिख मत, सी इस्लाम, डी ईसाइयत। जवाब इस्लाम। 36। उन्होंने किस कौम में इस्लाही तहरीक चलाई? ए पंजाबी, बी पश्तून, सी सिंधी, डी बलोच। जवाब पश्तून। 37। खान अब्दुल गफ़ार खान ने तकरीबन कितने साल जेल में गुजारे? ए 10 साल, बी 15 साल, सी 20 साल, डी तकरीबन 30 साल। जवाब तकरबा 30 साल। 38। उनकी जिदोजहद किसके खिलाफ थी? ए मुग़ल हुकूमत, बी सिख हुकूमत, सी बरतानवी राज, डी अफ़गान हुकूमत। जवाब अफ़गान हुकूमत। 39। उन्हें सरहदी गांधी क्यों कहा जाता था? ए सियासत की वजह से, बी दौलत की वजह से, सी अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े की वजह से, डी फ़ौजी खिदमात की वजह से। जवाब अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े की वजह से। 40। वफ़ात के वक्त उनकी उम्र कितनी थी? ए 85 साल, बी 90 साल, सी 97 साल, डी 100 साल। जवाब सी 97 साल। 31। खुदाई खिदमतगार तहरीक के कारकुन किस नाम से मशहूर थे? ए सब्ज़पोश, बी सुर्खपोश, सी सफ़ेद पोश, डी नीले पोश। जवाब बी 32। खान अब्दुल गफ़ार खान किस फ़लसफ़े के अलमबरदार थे? ए जमहूरियत, बी सोशलिज़म, सी अदम तशद्दुद, डी बादशाहत। जवाब सी 33। किस्सा खानी बाजार का वाक़या किस शहर में पेश आया? ए लाहौर, बी दहली, सी पेशावर, डी काबुल। जवाब सी 34। भारत रत्न का ऐलान खान अब्दुल गफ़ार खान के लिए कब किया गया? ए 14 अगस्त 1987, बी 15 अगस्त 1987, सी 26 जनवरी 1988, डी
1 जनवरी 1987 जवाब बी 35 खान अब्दुल गफ्फार खान का ताल्लुक किस मजहब से था? ए हिंदू मत, बी सिख मत, सी इस्लाम, डी ईसाइयत। जवाब सी 36 उन्होंने किस कौम में इस्लाही तहरीक चलाई? ए पंजाबी, बी पश्तून, सी सिंधी, डी बलोच। जवाब बी 37 खान अब्दुल गफ्फार खान ने तकरीबन कितने साल जेल में गुजारे? ए 10 साल, बी 15 साल, सी 20 साल, डी तकरीबन 30 साल। जवाब डी 38 उनकी जिदोजहद किसके खिलाफ थी? ए मुगल हुकूमत, बी सिख हुकूमत, सी बरतानवी राज, डी अफगान हुकूमत। जवाब सी 39 उन्हें सरहदी गांधी क्यों कहा जाता था? ए सियासत की वजह से, बी दौलत की वजह से, सी अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े की वजह से, डी फौजी खिदमात की वजह से। जवाब सी 40 वफ़ात के वक्त उनकी उम्र कितनी थी? ए 85 साल, बी 90 साल, सी 97 साल, डी 100 साल। जवाब सी 41 खान अब्दुल गफ्फार खान की मादरी ज़बान क्या थी? ए उर्दू, बी फ़ारसी, सी पश्तो, डी पंजाबी। जवाब सी 42 उनकी जिदोजहद का बुनियादी तरीक़ा क्या था? ए मुसल्लह जंग, बी बगावत, सी पुरअमन एहतजाज, डी हड़तालें। जवाब सी 43 उनका बुनियादी मकसद क्या था? ए इक़्तिदार हासिल करना, बी दौलत कमाना, सी आज़ादी और इस्लाह मुआशरा, डी फौजी हुकूमत कायम करना। जवाब आज़ादी और इस्लाह मुआशरा सी 44 खान अब्दुल गफ्फार खान किस साल पैदा हुए? ए 1888, बी 1890, सी 1892, डी 1895। जवाब बी 45 उनकी वफ़ात किस महीने में हुई? ए दिसंबर, बी मार्च, सी जनवरी, डी जुलाई। जवाब जनवरी सी 46 बाचा खान किसका लक़ब था? ए अल्लामा इकबाल, बी महात्मा गांधी, सी खान अब्दुल गफ्फार खानान अब्दुल गफ्फार खान, डी जिना। जवाब खान अब्दुल गफ्फार खान। 47 खान अब्दुल गफ्फार खान किस बर्रे आज़म में रहे? ए यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी अमरीका। जवाब बी 48 उनकी तहरीक का मरकज़ कौन सा इलाका था? ए पंजाब, बी सिंध, सी सरहदी सूबा खैबर पख्तूनख्वा, डी बलूचिस्तान। जवाब सी सरहदी सूबा खैबर पख्तूनख्वा। 49 खुदाई खिदमतगार तहरीक में किस तबके ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया? ए ताजिर, बी फौजी, सी नौजवान, डी जमींदार। जवाब नौजवान सी 50 खान अब्दुल गफ्फार खान को कौन सा बड़ा एजाज़ दिया गया? ए निशान पाकिस्तान, बी सितार इम्तियाज़, सी भारत रत्न, डी हिलाल इम्तियाज़। जवाब भारत रत्न सी